شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو قرآن کی برکتیں عطا فرمائے. اللہ اس قرآن کی برکتوں سے، نیکیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں سے مصیبتوں کو، آفتوں کو، بیماریوں کو، پریشانیوں کو اللہ دور فرما دے. آمین. جیسے ہماری بات کل کے درس میں تھی کہ سورۃ الانفال آیا نمبر 28 ہم لوگ پڑھ رہے تھے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. وَاعْلَمُوا، اور تم اس بات کو جان رکھو، اچھی طرح سمجھ لو، جان لو. یہ سب کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے. بے شک تمہارے مال، تمہارے بچے تمہارے لیے آزمائش ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا بھاری اجر اللہ نے رکھا ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتلائی ہے کہ مال اور اولاد سے آزمائش ہوتی ہے. عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میں تمہارے محتاج ہونے سے نہیں ڈرتا، یعنی مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم غریب رہو، اس سے مجھے کیا بھی ڈر نہیں ہے، بلکہ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم پر کشادہ کر دی جائے، یعنی دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے. غریب ہو جائے آدمی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دنیا کشادہ ہو جائے، بہت مالدار ہو جائے تو ہو سکتا ہے سرکش بن جائے، اللہ تعالیٰ کا باغی بن جائے. جیسے تم لوگوں سے پہلے پر کشادہ کر دی گئی، اب وہ لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگے. تمہارے پاس اتنا مال ہے کہ میں ابھی ذرا کماتا ہوں، میں ابھی ذرا بڑا بن کے دکھاتا ہوں. تو ایک دوسرے کو پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگے تو وہ ہلاک کر دیے گئے. تو تم بھی پہلے لوگوں جیسے ہلاک نہ کر دیے جاؤ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو دولت، غریب رہنا مشکل نہیں ہے، لیکن آدمی مالدار ہو جائے، اس مال سے جنت نہ خریدے. جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا تھا، ابو بکر نے خریدا تھا. وہ لوگ مالدار تھے لیکن پھر بھی عشرہ مبشرہ میں تھے، جنتیوں میں سے تھے، زمین پر چلتے تھے لیکن جنت کی بشارتیں ان کو ملتی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کی ایک آزمائش ہے. کیا بولتے ہیں؟ ہر امت کی ایک آزمائش ہے. اس امت کی آزمائش کیا ہے؟ پیسہ ہے. اس امت کی آزمائش کیا ہے؟ پیسہ ہے، مال ہے. مال ہے، یہ ہماری بڑی مشکل ہے. سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ محتاج مہاجرین، دولت مند مہاجرین سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اور ہم غریب رہیں. غریب رہے تو دو کام نہیں کر سکتے. کیا نہیں کر سکتے بیٹا؟ غریب رہے تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، حج اور عمرہ کر نہیں سکتے. پیسے رہے تو نہ حج عمرہ کرنے. تو اسی لیے آپ کماؤ، اچھی طرح حلال کمائی کرو، محنت کرو، اور کئی غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں کو پیسہ دو. تو اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ آپ مت کمائیں. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا،
دنیا سے جتنا لینا ہے لو، لیکن آخرت کو مت بھولو، آخرت کو مت بھولو۔ اللہ نے کبھی نہیں کہا فقیر جیسے رہو، لوگوں سے بھیک مانگتے رہو، ایسا اللہ نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں جھانکا تو دیکھا کہ وہاں اکثر لوگ محتاج ہیں، جو دنیا میں محتاج تھے، ضرورت مند تھے، جنت میں زیادہ ان کی تعداد ہے۔ آدمی غریب رہے تو کیا ہوتا، دوسری چیزیں یاد نہیں آتے، جیب بھر کو پیٹ بھر کو رہے تو دوسری چیزوں میں انٹرسٹ لیتا، نہیں صحیح کی غلط کی، جیب بھر کو پیٹ بھر کو رہے تو الگ الگ آئیڈیا آتے رہتے، کسی تو بھی ستائے جا کیا، کسی تو بھی رتی کلائے جا کیا۔ جیب خالی پیٹ خالی رہے تو یہ بھرنے کی فکر میں رہتا، اسے کیا بھی فرصت ہی رہتی نہیں۔ بھوکے کو 2+2 کو تو کیا بولیں گا، ایک بھوکے آدمی کو دیکھو تو پوچھو 2+2 کتنا ہوتا ہے = 2 تو کیا بولیں گا، ہاں 4 روٹیاں ہوتے ہیں کنگا، 4 انچ کنگا نہیں۔ تو مطلب کیا، انہیں بھوکا ہے، انہیں بھوکا ہے۔ 2+2 4 ہوتا معلوم سب، لیکن ایک بھوکے سے پوچھے تو کیا بولیں گا، 4 روٹیاں کنگا۔ تو بھوکے آدمی کو جو بھوکا رہتا اسے کبھی بھی اپنا پیٹ کی فکر رہتی، اسے انہیں کیا کرتا انہیں کیا کرتا اسے سوال ہی نہیں رہتا۔ یہ سب کون کرتے ہیں، لوگوں کو ستانا، لوگوں کو کلانا، لوگوں کو تنگ کرنا۔ جو 2 بھر کو رہتے نہیں وہ لوگوں سے بڑا مشکل۔ قرآن میں آپ دیکھ لو، ہر نبی کے پیچھے یہی لوگوں کا ہاتھ ہے۔ 9 رہتی اللہ قرآن نے ذکر کیا، وہ بستی میں 9 لوگ تھے جو بڑے ہاتھ والے تھے، اپر ہینڈ، وہ لوگوں سے تنگ کرتے تھے، انبیاء کو تنگ کرنے والے بھی ویسے ہی لوگ تھے۔ تو اس کے بعد ایک اور چیز یہاں بتایا کہ مال کا فتنہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اپنے بعد جس بات سے میں ڈرتا ہوں کہ زمین کی برکتیں تم پر کھول دی جائیں، تم مالدار ہو جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی آرائش کا بیان شروع کیا، یعنی پہلے ایک بات بیان کی، پھر دوسری بات۔ تو کسی آدمی نے کہا اللہ کے نبی ابھی تو ہم اچھے ہیں، کہ اس کے بعد پھر برائی آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ دیر اللہ کے نبی خاموش ہو گئے۔ سارے لوگوں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے پسینہ پوچھا، اس کے بعد کہا کہ وہ سوال کرنے والا آدمی کہاں ہے جس نے سوال کیا تھا کہ اب جو خیر ہے کیا اس کے بعد پھر برائی آنے والی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلائی سے تو بھلائی پیدا ہوتی ہے، مگر بہار کے موسم میں جب ہری ہری گھاس پیدا ہوتی ہے، ایک نعمت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی ایک لمبی مثال اللہ کے نے بیان کی، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اسی طرح ابراہیم بن عبد الرحمن کہتے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مالدار صحابی ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف مدینے کے مالدار صحابی ہیں۔ تو وہ ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے تو کھانا رکھا گیا تو کہنے لگے کہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ۔ مصعب ابن عمیر کون ہیں؟ مدینے کے سب سے پہلے داعی ہیں، اللہ کے نبی نے ان کو بھیجا تھا جا کے مدینے میں دعویٰ کا کام کرو، لیکن احد کی جنگ میں وہ شہید ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے احد کی جنگ میں کس نے مارا تھا ان کو؟ ابن خمیہ۔ تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر مصعب بن عمیر کو مارا۔ مصعب بن عمیر جیسے ہی شہید ہوئے چیخنے لگا کہ میں نے اللہ کے نبی کو قتل کر دیا، حالانکہ غلط تھا۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ مصعب بن عمیر میرے سے بہتر تھے، لیکن ان کے کفن کے لیے ایک چادر بھی نہیں ملی۔ مطلب سر ڈھانپتے تھے تو پیر کھل جاتے تھے، پیر ڈھانپتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو دنیا میں کتنی راحتیں دے دی ہیں، حالانکہ ہم سے اچھے لوگ دنیا سے صرف روکھا سوکھا کھا کر معمولی لباس پہن کر دنیا سے چلے گئے۔ آج بھی ہماری حالت ایسی ہے، ماشاءاللہ ہم لوگ اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں، اور
عبادتوں میں ایسا ہی مزہ دکھائیں تب تو مزہ ہے۔ دیکھیے ابھی شروع میں پوری مسجد بھر جاتی تھی، باہر بھی بھر جاتا تھا۔ اب عشاء میں دیکھا تو 4 صف تھے، وہ 4 صف بھی تراویح میں تھے نہیں تھے مجھے معلوم نہیں تھے، کہ عشاء میں تو 4 صف تھے۔ اب تراویح میں کتنے صف تھے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اب 15 دن تک کیا ہوگا، پھر 10 دن میں آتے ہیں پھر۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ تو ایک مذاق ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں انہوں نے یہاں ذکر کی ہے۔ تو یہ مال کا فتنہ ہے کہ مال سے ایسے آزمایا جاتا ہے۔ اولاد کا فتنہ کیسے ہے، اولاد آزمائش کیسے ہے؟ تو اولاد آزمائش ایسے ہوتی ہے، اولاد نہ ہو تو تب بھی آزمائش، اولاد ہو تو تب بھی آزمائش۔ آپ دیکھیں گے مشرک جو عورتیں ہوتی ہیں، اگر اولاد نہ ہو تو کیا کرتی؟ درگاہوں کے پاس، خبروں کے پاس منت لے کے جاتی، اولیاء کے پاس، خبر والے کے پاس، ہم کو اولاد دے دو۔ اولاد کس سے مانگنے جاتی؟ وہ خبر والے سے مانگنے جاتی، مزار پر جاتی، پیروں فقیروں کے پاس جاتی، قبروں کا طواف کرتی اور ان کی منتیں مانگتی کہ یہاں ہماری اولاد ہو جائے گی۔ اسی طرح اب اولاد ہو جائے تو جیسے کفار مکہ کا دستور تھا، وہ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے۔ اگر بچی ہوئی تو اولاد کو قتل کر دیتے تھے، زیادہ اولاد ہوئی، بیٹے نے کچھ زیادہ کھا لیا تو بیٹے کو قتل کر دیا۔ تو ایسا رواج ان کے پاس تھا۔ تو پھر اولاد کی تربیت کا مرحلہ آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، ہر آدمی اپنے ماتحت میں جو بھی لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ سے پوچھا جائے گا۔ اللہ باپ سے پوچھیں گے کہ تیرے بیٹے کی تربیت تو نے کیسے کی۔ تو ایک صاحب کے متعلق ہم نے پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ اپنے شیخ صاحب سے پوچھا کہ میرا ایک بچہ ہے، اس کی عمر 4 مہینے ہیں، اس کی تربیت میں کیسے کروں، یا 4 سال جیسے کہا، 4 سال جیسے کہا کہ کیسے کروں۔ تو انہوں نے صاف کہا کہ نہیں اس کا ٹائم ہو گیا، تربیت کا ٹائم ہو گیا۔ 4 مہینے شاید انہوں نے پوچھا، نہیں تربیت کا ٹائم ہو گیا۔ 4 مہینے کا تو کوئی بچہ سنتا نہیں، 4 سال جیسے کہا، اس کی تربیت کا ٹائم ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ شاید میری بات آپ نے صحیح نہیں سنی۔ نہیں، میں نے بالکل صحیح سنا ہوں۔ تو بچے کی تربیت کا ٹائم کب سے شروع ہوتا ہے؟ جب آدمی شادی کے لیے دلہن تلاش کرتا ہے۔ جب ڈھنگ کی بیوی تلاش کرے گا تو بچے بھی کیا ہوں گے؟ ڈھنگ کے ہوں گے۔ اگر وہ عورت کے حسن کی طرف جائے گا، عورت کی خوبصورتی کو دیکھے گا، اخلاق کو، دینداری کو نہیں دیکھے گا، تو اس عورت سے جو بچے پیدا ہوں گے اسی نہج پر جائیں گے، اسی تربیت پر جائیں گے۔ تو یہاں بتایا کہ اولاد کی تربیت کا جو مرحلہ آتا ہے وہ انسان کے لیے بڑی آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے، بڑی آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا کہ تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے۔ کبھی اولاد کی محبت میں آدمی حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، بچوں کو پالنے کے لیے حرام بھی کما لیتا ہے، یہ بھی آزمائش ہے۔ اولاد کے لیے آدمی حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں کرتا، اور کبھی رشتہ داری میں، شادی میں آدمی دینداری کا لحاظ نہیں کرتا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا کہ بچے اور مال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، آپ دنیا کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم بچوں کے لیے کیا کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے بچوں کی نیک تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بچے اس قابل بنے کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد کم از کم دعائے مغفرت کر سکیں، ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کر سکیں۔ چلو یہ بچوں کا چھوڑو، یہ بچے تو ابھی چھوٹے ہیں، ہم بھی کسی کے بچے تھے، نہیں ہم بھی کسی کے بچے تھے جو بوڑھے ہو چکے ہیں، یا ہم لوگ جو 50 سال پار کر چکے ہیں۔ تو ہم لوگ ہر نماز میں اپنے ماں باپ کے لیے کتنی مرتبہ دعا کرتے ہیں؟ یہ چھوڑ دو، ہماری بات کرتے ہیں، ہم لوگ اپنے ماں باپ کے لیے کتنی مرتبہ دعا کرتے ہیں؟ اپنے ماں باپ کے لیے، جو ہمارے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، خبروں میں سو رہے ہیں، وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ تو آپ دعا کریں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین،
آپ مومنوں کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ جو مسلمان تھے لاوارث چلے گئے، ان کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں، آپ ان کے لیے بھی دعا کریں۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور آیت ہمارے ساتھ یہاں بیان کی ہے، سورۃ الانفال آیت نمبر 29، جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم متقی بن جاؤ۔ روزہ کیوں آتا ہے؟ تقوی دینے کے لیے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم متقی بن جاؤ تو کیا ہوگا؟ یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے اندر فرق کرنے کی صلاحیت دے گا۔ کس چیز میں فرق کرو گے؟ یعنی نور بصیرت یا قوت بصیرت، اللہ تعالیٰ قوت تمیز عطا کرے گا، یعنی تم فرق کر سکو گے کہ اچھا کیا ہے، خراب کیا ہے، کون سا آدمی اچھا ہے، کون سا آدمی خراب ہے۔ اگر آدمی متقی نہ ہو تو وہ ترکاری لانے مارکیٹ بھی جائے گا تو سڑے ٹماٹے لائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی عقل کو ایسا بنا دیں گے۔ چلو دنیا میں بھی اسے کرے گا، کوئی دھندا کرے گا تو فیل ہو جائے گا، کسی سے دوستی کرے گا تو نبھا نہیں سکے گا، آخر میں بیوی بچوں کے ساتھ بھی وہ صحیح زندگی نہیں کر سکے گا۔ تقوی کی دولت اگر ہے تو ہر کام صحیح ہوگا۔ اب تقوی ایسے نہیں کہ آپ کو ریڈیو مارکیٹ میں مل جائے کلو کے حساب سے۔ تقوی کہاں ملتا ہے؟ آپ کو اس کے لیے تقوی کے لیے اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں، اور جو آدمی متقی بن جاتا ہے اسے 3 انعامات اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ کتنے انعامات؟ 3 پرائز ملیں گے جو آدمی متقی بن جائے گا، جو عورت متقی بن جائے گی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا یجعل لکم فرقانا، تمہیں حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت آئے گی، تمہارا مائنڈ کام کرے گا، تم سوچ سکو گے کہ اچھا کیا ہے، خراب کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اس کی کیپیبلٹی آپ کے اندر پیدا ہوگی، یہ طاقت اور تمیز تمہارے اندر پیدا ہوگی۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میرے ساتھ ہمارے ساتھ ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں۔ تھوڑا ہم پیچھے جا کر سوچیں کہ آج ہمارا ایج 53 52 ہے، ہوش سنبھالنے کے بعد سے اب تک کتنی غلطیاں ہم کرے ہوں گے، کتنی غلطیاں کرے ہیں ہم کو یاد نہیں، آپ کو بھی یاد نہیں، لیکن اللہ کو یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے ساری چیزیں ریکارڈڈ رکھی ہیں، ہاں، اللہ نے رتی چیز اللہ نے لکھ کر رکھ دیا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے لکھ کر رکھ دیا ہے۔ یہ سارے غلطیاں اللہ معاف کر دے گا اگر آپ متقی بن جائیں گے، تقوی والے بن جائیں گے۔ تو نمبر 2، دوسرا انعام کیا ہے؟ غلطیاں اللہ معاف کر دے گا، ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ پہلا انعام کیا تھا؟ اچھے اور برے میں تمیز کرنے کی طاقت عطا کرے گا، فرق کرنے کی طاقت عطا کرے گا۔ دوسرا انعام یہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے گا۔ اور تیسرا، جیسے اور کہتے ہیں ان کے اکثر و بیشتر گناہ ہی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اکثر غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال سے غلطیاں پڑھ کر سنائیں گے، تو پہلے چھوٹے غلطیاں پڑھ کر سنائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے ایسا کرو، اس کی جو غلطیاں ہیں اسے پورے نیکیوں میں کنورٹ کر دو۔ تو وہ بندہ اللہ سے کہے گا اللہ میں ابھی بڑے گناہ کرا تھا، وہ اس میں نہیں چھیں۔ وہ کیوں بولے گا؟ چھوٹے غلطیوں کچھ اللہ اتنا نیکیاں دے ڈالے، میرے بڑے گناہ بھی رہے تو اور بھی دیں گے۔ اس کے واسطے اللہ بولنے سے پہلے انہیں بولتا،
اللہ میں ابھی بڑے بڑے گناہ کرا، وہ نہیں دکھتے نا اس میں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے، تو یہی حدیث انہوں نے یہاں پیش کی ہے کہ تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. اس کے بعد ایک اور چیز، جیسے یہاں انہوں نے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال آیہ نمبر 30 میں ایک چیز کا ذکر کیا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مکے میں مکے والے سارے لوگ مل کر مکر کر رہے تھے. کس بات کا مکر کر رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے کہ لیثبتوک، آپ کو ہاؤس اریسٹ کر دیں. کس کو؟ اللہ کے نبی کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکلنے نہ دیں، گھر ہی میں بند کر کے رکھ دیں. ایک اوپینین ان کا تھا. کسی نے کہا او یقتلوک، یا تو اللہ کے نبی کو قتل ہی کر دیں، او یخرجوک، یا اللہ کے نبی کو مکے سے باہر نکال دیں. تو ہر پلان کے پیچھے یہ سوچ تھی کہ اگر اللہ کے نبی کو قتل کر دیں گے تو اللہ کے نبی کے قبیلے والے ہم کو نہیں چھوڑیں گے. اگر اللہ کے نبی کو مکے سے باہر نکال دیں گے تو ایسا ہوگا کہ اللہ کے نبی باہر جائیں گے، اپنی دعوت سے، اپنی اثر سے لوگوں کو جمع کر لیں گے، پھر مکے میں ہمارے اوپر حملہ کریں گے. اب کریں تو کیا کریں؟ تو وہاں مکے میں ایک دار الندوہ تھا، میٹنگ ہال، کمیونٹی ہال، کیا بولیں گے اسے؟ کمیونٹی ہال. پورے لوگ جمع ہوتے تھے. تو دور سے ایک حضرت آتے ہیں، بڈھے آدمی. انہوں میٹنگ میں نہیں، میٹنگ کے لوگوں میں نہیں، لیکن انہوں آتے ہیں. تو یہ بیٹھے سو لوگوں سے بھی، کیا یہ حضرت کہاں سے آتے ہیں؟ میں یہ قبیلے کا سردار، میں تم نے اچھا منصوبہ دینے کو واسطے آیا. وہ کون؟ انہوں حضرت شیطان صاحب. انہوں بڈھے آدمی کے روپ میں آتے ہیں. تو وہ حضرت آ کو مشورہ دیے، ایسا کرو، یہ قبیلہ قتل کرا تو پورا وبال اس پہ جائے گا، ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان مل کو پورے قتل کر دیے تو کوئی بات نہیں رہیں گی. تو ایسے میٹنگوں میں بھی ایسے ایک شیطان آ جاتے ہیں انسانی روپ میں، ہمارے ساتھ ہی بیٹھیں گے، لیکن پلان کس کا رہے گا؟ وہ شیطانی پلان رہے گا. اسی لیے ایسے مشورے کو بیٹھے تو اللہ کا نام لے کو ذرا اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا. اب عام طور سے میٹنگوں میں کیا ہوتا معلوم؟ ایک بھی اس میں عالم بھی نہیں رہتا، ایک بھی دین جاننے والا نہیں رہتا. ان کی مثال کیسا ہوگا؟ تو 4 اندھے مل کو ہتھی کیسا رہتا ڈھونڈنے بیٹھے گئے. ایک انہیں دم پکڑا، ہتھی لمبا رہتا، ایک انہیں سونڈ پکڑا، نہیں ہتھی ایسا رہتا، لیکن پورا ہتھی کیسا رہتا کسی بھی نہیں معلوم. تو کسی جگہ ہم بیٹھے ہیں، کوئی فیصلہ لینا چاہتے ہیں، کوئی دینی فیصلہ ہے تو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، تلاوت کلام پاک سے شروع کرنا، قرآن مجید کی آیتیں ذرا ترجمہ پڑھ کے، ذرا اللہ کا خوف دلا کے، تو فیصلے بھی کیا ہوں گے؟ اچھے فیصلے آئیں گے، اچھے مشورے آئیں گے، اچھا ذہن آئے گا. یہ شیطانی تقریب تھی جو شیطان نے ان کو مشورہ دیا. تو یہ ساری چیزیں سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں. یہ دیکھیے، تو یہ مشورہ جو اس نے دیا تھا، کہتے ہیں کہ ابو جہل، اس نے بولا، ابو جہل کا مشورہ ابو جہل نے دیا تھا، ہر قبیلے سے ایک نوجوان کو ہم لے لیتے ہیں اور سارے قبیلے والے مل کر ایک ہی مرتبہ حملہ کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ختم ہو جائے گی. تو فوراً شیطان بولا یہ کریکٹ مشورہ، شیطان خود بولا. تو سارے لوگوں نے اس کی تائید کی اور سارے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا. تو وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکل جانے کا حکم دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے. یہ ساری باتیں سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں. صبح ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کے ساتھ نکل گئے رضی اللہ عنہ غار ثور کی طرف. صبح ہوئی، لوگ آئے، دیکھا کہ ارے ابھی تو سو رہے ہیں، لیکن اٹھائے تو وہ حضرت علی تھے.
تو وہاں سے نکل کر سیدھے اسماء بنت ابی بکر حضرت ابو بکر کے گھر گئے، جا کر پوچھا کہ تمہارا باپ کہاں ہے؟ تو ابو بکر اور اللہ کے نبی دونوں غائب تھے۔ اس وقت کی روایتوں میں آتا ہے کہ لوگ جب ذکر کرتے ہیں تو صحابہ کا تو ذکر کرتے ہیں، صحابیات کا ذکر نہیں کرتے۔ اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابو جہل نے اسماء بنت ابی بکر سے پوچھا، ابو بکر کی بیٹی سے پوچھا۔ ابو بکر کی اور بیوی تھی، ایک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں تھی اور ام رومان، اور ایک بیوی تھی جس سے اسماء بنت ابی بکر تھی۔ تو پوچھا کہ تیرے باپ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، واقعی ان کو معلوم نہیں تھا۔ تو ابو جہل نے اتنی زور سے تھپڑ مارا اسماء بنت ابی بکر کے چہرے پر، کان کی بالی نکل گئی۔ اب کان کی بالی نکلنا بولے تو کتنا زور سے تھپڑ مارنا، یہ عورتیں ہی جان سکتی ہیں جو زیور پہنتی ہیں۔ تو دیکھیے صحابیات نے کتنی بڑی قربانیاں دی، کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تو میں ہماری ماؤں سے اور بہنوں سے کہوں گا کہ آپ لوگ صحابیات کی سیرتیں پڑھیں، ام المؤمنین عائشہ کی سیرت پڑھیں، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، اسماء بنت ابی بکر، ان کی سیرتیں پڑھیں تاکہ ایمان ہم سب کا تازہ ہو۔ تو اگلی آیتیں کچھ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ اور باتیں یہاں بتائی ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل۔ ابو جہل کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ، یہ قرآن تیری طرف سے ہے تو تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا۔ ابو جہل کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کے نبی سچ ہیں، قرآن سچ ہے، تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب واقع کر دے۔ یقیناً جیسے ابو جہل نے دعا کیا تھا ویسے اس پر عذاب نازل ہوا۔ غزوہ بدر کے موقع پر دو چھوٹے بچوں نے ابو جہل کو کیا کیا؟ قتل کر دیا۔ کتنی بڑی ہمت اس نے کی، اللہ سے عذاب مانگا، یا اللہ اگر یہ تیرا دین سچا ہے، محمد سچے ہیں، تو ایسا کر ہم پر عذاب نازل فرما۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کہا، سورۃ انفال آیت نمبر 33، جس میں اللہ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ یہ آیت بہت اہم ہے، میں ہماری ماؤں سے بہنوں سے بھی کہوں گا توجہ سے سنیں، میرے بھائیوں سے بھی، کہ عذاب آنے کی دو ہی صورتیں، عذاب نہ آنے کی دو گارنٹیاں ہیں۔ عذاب نہ آنے کی دو گارنٹیاں ہیں، ایک گارنٹی ختم ہو چکی ہے اور ایک گارنٹی باقی ہے۔ کیسے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یعنی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی جب تک آپ وہاں موجود ہیں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات تھے مسلمانوں پر کوئی عذاب نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اٹھا لیے گئے۔ اب دوسری گارنٹی کیا ہے؟ دوسری گارنٹی کیا ہے جس کی وجہ سے عذاب نہیں آئے گا؟ استغفار۔ کیا؟ استغفار۔ جب تک ہمیں لوگ استغفر اللہ پڑھتے رہیں گے تب تک اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ لیکن صرف استغفر اللہ پڑھنا نہیں ہے، ہاں، دشمن کا مقابلہ بھی کرنا ہے۔ خالی مسجد میں بیٹھ جا کے گول بیٹھ کو پڑھو با استغفر اللہ استغفر اللہ، ایسا نہیں۔ آپ دشمن سے جنگ بھی کریں، دشمن کے مکر و فریب کا مقابلہ بھی کریں، اپنے آپ کو مضبوط بھی کریں، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَبِالرِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور ساتھ ساتھ استغفار بھی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ جب تک آپ استغفار پڑھتے رہیں گے اللہ عذاب نہیں لائے گا، کوئی عذاب نہیں آئے گا۔
لیکن جس دن ہم استغفار چھوڑ دیں گے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں چاہیں گے، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ یعنی اللہ نے عذاب کیوں نازل نہیں کیا، اس کا ریزن انہوں نے بتایا۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ تم میں ابھی اللہ کا رسول موجود ہے، اس وجہ سے تم پر کوئی عذاب نہیں آیا، اس کی موجودگی میں تم پر اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کا رسول اور مومنوں کی جماعت ہر وقت اللہ سے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ استغفار کا مطلب فرگیونس، اللہ سے آپ کہیں یا اللہ ہم کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں میرا قانون یہ ہے کہ جب تک کسی قوم میں استغفار کرنے والے لوگ موجود رہیں گے اس پر اللہ کا عذاب نازل نہیں کیا جاتا۔ کم از کم آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہیں، تاکہ نہ ہمارے ذات میں، ہمارے گھر میں، نہ ہمارے خاندان میں اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کہی، وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنَّ أَوْلِيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ کعبے کے متولی کون ہوں گے؟ اللہ نے آیت میں بتائی۔ کعبہ بہت بڑا اللہ کا گھر ہے، اس کی تولیت کے لیے، اس کی متولی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں ہو۔ تو اور جیسے کہا وہ کعبۃ اللہ پر یہ قریش کے لوگ زبردستی قبضہ کیے ہوئے تھے، اور وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم متولی ہیں اور ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں کو کعبۃ اللہ سے روکتے تھے اور صرف دعویٰ کرتے تھے، لیکن شرط ہے کہ آدمی کے اندر کسی جگہ کی تولی دو چیزیں ہونی چاہیے۔ پہلی چیز آدمی پرہیزگار ہونا چاہیے، دوسری چیز آدمی متقی ہونا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں ہی آدمی کو کعبۃ اللہ کا متولی بناتی ہیں، اللہ کے ہر گھر کا متولی بناتی ہیں، جبکہ آدمی کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ دو چیزیں۔ کون سی؟ آدمی پرہیزگار ہونا چاہیے، اور دوسرا تقوی والا ہونا چاہیے، جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور بات انہوں نے کہا، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ یہ جو کعبۃ اللہ کے اندر یہ لوگ عبادت کرتے تھے، کیسے عبادت کرتے تھے؟ سیٹیاں بجاتے تھے۔ سیٹیاں بجانا بولے تو کیسا بجاتے ہو؟ ہاں بجاؤ نا۔ تو ایسا سیٹی بجاتے تھے، وہ اس زمانے کعبۃ اللہ کی بات۔ دوسرا کلیپس، ہتھیلی بجاتے تھے۔ تو یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ تو ہمارے مسلمانوں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں۔ کیا بھی بولے ابا بچہ فرسٹ پرائز لیے، کیا بولنا؟ اللہ اکبر۔ کیا بولنا؟ اللہ ایسا بچہ، واہ 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 امیزنگ، سب ہائے ہائے، سب ہمارے پاس، ہائے بائی، یہ سب ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ سب وہاں سے ویسٹرن کلچر ہے۔ جو اگر کوئی کسی کو پرائز مل رہا ہے، کوئی خوب فرسٹ آیا، اسے کیا بولیں گے ہم؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ عبادت کس کی ہے؟ کافروں کی ہے۔ یہ ہتھیلیاں بجانا، ننگے ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف کرنا۔ کعبۃ اللہ کا طواف وہ لوگ کرتے تھے، کیسے کرتے تھے؟ مادرزاد ننگے، کیا بھی نہیں کپڑے۔ وہ سال میں ایک بار وہ لوگ جاتے، دیکھیں نہیں پرسا کم کرنے سے لے گو، ہاں سبحان اللہ، کیا عبادت رنگین کی۔ ہمیں دے ڈالتے ہیں کپڑے، پوچھے تو ہم نہ پوچھے تو ہمیں تو پرانے کپڑے بہت رہتے ہیں ہمارے پاس۔ ہاں وہ ننگے ہو کو نکلتے ہیں وہاں سے۔ ہاں عورتیں بھی ساتھ رہتے ہیں، مرداں بھی ساتھ رہتے، عبادت کا نام دیتے اس کو۔ تو ویسے ہی وہ زمانے میں بھی عبادت ہوتی تھی۔ وہ لوگ کیا بولتے تھے؟ بھائی کپڑے میں ہمیں گناہ کرے، پھر یہ کپڑے پہن کو کیسا کعبۃ اللہ کا طواف کرنا سو؟ چلو کپڑے سے نکال ڈالو، خالی عورتیں دو سامنے، ذرا ادھر ادھر عورتیں رکھ لے کو، وہ لوگ عورتیں کرتے، مرداں تو پورے A to Z پورے ننگے۔
تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب تو پہلے تو ہماری سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اب رتی رتی ہمیں دیکھتے ہیں، اب وہ لوگوں کے جو مولوی صاحب جاتے رہتے ہیں گاڑی کو خالی کپڑا ڈال ہوں لمبے، تب بھی اچھا ایسا رہا رنگا اس زمانے میں بھی، چلو انہوں تو ذرا کہ ذرا پہنتے ہیں، پہلے زمانے میں وہ بھی نہیں تھا. تو یہ لیکن ہم کو اللہ کیا بولتا، خذوا زینتکم عند کل مسجد، آپ مسجد کو آئے تو اچھا کپڑا پہن کو آؤ، ذرا اچھے صاف ستھرے کپڑے، نوشو کیسے ہیں کہ ویسے آؤ. دیکھا ہمارا دین ہم کو کتنا اچھا صاف ستھرا بناتا ہے کہ اللہ کے گھر میں آ رہے ہو، اللہ کی عبادت گاہ میں آ رہے ہو تو ایسے خوبصورت بن کر آؤ، اور عبادت بھی ویسے نہیں کرو جیسے وہ لوگ تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، ایسی عبادتیں نہ کرو. اس کے بعد بہت ساری باتیں ہمارے پاس ہیں. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. پھر اس کے بعد مال غنیمت کے احکام بتائے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر جنگ بدر ہی کا پھر تذکرہ کیا، اور ساتھ ساتھ کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، جب دشمنوں سے تمہارا مٹ بھیڑ ہو جائے تو تم کیا کرو، فاثبتوا، ثابت قدم رہو، ڈرو نہیں، واذکروا اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو بہت زیادہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنگ میں بھی کیا کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. آخر میں ایک آیت ہمارے ساتھ ہے، بہت اہم آیت ہے، میں بچوں سے بھی کہوں گا زندگی میں اس کو اپنے لیے یا آپ مائل سٹون سمجھ لیں اور اس کو اس کے ساتھ دیکھیں. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی بات مانو اور اس کے رسول کی بات مانو. رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے ضمن میں، رسول کی اطاعت مستقل نہیں، پہلے اللہ تعالیٰ کی بات ماننا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کہتا ہے کہ میرے رسول کی بات مانو. وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں نہ لڑو. وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اختلاف نہ کرو. کیا ہوگا آپس میں ہمیں لڑ لے تو کیا ہوگا، فَتَفْشَلُوا، ورنہ بزدل ہو جاؤ گے. آپس میں خود لڑ لو گے تو تمہارا پاور ختم ہو جائے گا، بزدل ہو جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، مطلب تمہارا جو دبدبہ ہے، تمہارا جو ویلیو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو اسی لیے بولتے نا کہ اس ملک میں اتنے مسلمان ہیں، تو ہمارا ایک ہے یہاں والا چنے دلی میں رہتا، انہیں حساب ڈال کو بدلا تھا، کہاں اتنے مسلمان ہیں تم لوگ، پورا حساب ڈالتا، انہوں 2%، انہوں 3%، انہوں 4%، پورا بول کو تم لوگ مسلمان کہاں ہیں، اتنے جماعتہ میں ہی سب بھی 3%، 2%، 4% ہیں، وہ پورے ملائے تو مسلمان ہوں گے. اس لیے کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے نہیں. یہ جماعت والا اسے مسلمان نہیں بولتا، وہ جماعت والا اسے مسلمان نہیں بولتا پھر کیسے مسلمان ہیں تم لوگ. تو اسی لیے ان لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے اندر کتنے اختلافات ہیں، کیسے کیسے اختلافات ہیں. اللہ نے کہا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. تو اس آیت میں بتایا گیا کہ اگر مسلمان جمع ہو سکتے ہیں تو اسی بیس پر جمع ہو سکتے ہیں جس بیس پر اللہ کے نبی نے جمع کیا، انصار اور مہاجرین کو جمع کیا. ایسے لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مکے میں مدینے میں بڑی بڑی جنگیں ہوتی تھیں جس میں کئی لوگ مر گئے، کئی لوگ مر گئے، کہ ایسی جنگوں کو اللہ کے نبی نے ختم کیا. تو اللہ تعالیٰ یہ بات کرتے ہیں مسلمانوں آپس میں جڑے رہو، میل و ملاپ سے رہو، الفت و محبت سے رہو، تاکہ تمہاری طاقت دنیا میں قائم رہے. اگر تم لڑو گے آپس میں تمہارا ویلیو ختم ہو جائے گا، اور تمہارا جو رعب اور دبدبا ہے دشمن کے دل میں، وہ رعب اور دبدبا بھی ختم ہو جائے گا. وَاصْبِرُوا، صبر کرو، ایک دوسرے کو لے کے صبر کرنا پڑے گا. جب ایک جگہ جیتے ہیں تو لوگ تانے دیں گے، عجیب عجیب باتیں بولیں گے، لیکن صبر کرو، صبر کرو. کیوں صبر کرو؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس سے بڑھ کر کیا چاہیے کہ بے شک اللہ تعالی
صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والوں کے ساتھ بچائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد والی آیت میں یہی بتایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم، یہ جو کافر جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے تو شیطان نے ان کو مزین کر دیا تھا، تمہیں لوگ آج جیتتے ہیں کیا، ابھی ڈرو نہ کو، شیطان ان کو بولتا تھا۔ شیطان کیسا آیا؟ وہ ایک صحابی تھے سراقہ بن مالک، سراقہ بن مالک کا بھیس بدل کر شیطان آیا، اور ابو جہل دیکھا اچھا سراقہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، انہوں ایک قبیلے کے سردار، اب تب تو ہم نے کیا بھی ڈر نہیں، ارے لیکن جب اس نے دیکھا کہ فرشتے آ گئے ہیں، جنگ کے بدر میں فرشتے آ گئے ہیں، تو آہستہ سے سائیڈ سے نکل کو بھاگنے لگا۔ تو ابو جہل بولا سراقہ کہاں جاتے ہیں، چھوڑ کو ہم نہ، بولا انی ارا ما لا ترون، بھائی مجھے وہ دکھتا جو تم نہ دکھتا نہیں، میں دیکھتا ہوں فرشتے آ گئی ہیں، میں جاتا ہوں میرا کام دیکھ لو، تم لوگ لڑو۔ بلکہ وہ کیا ہو گیا، شیطان آہستہ نکل کو بھاگ گیا۔ تو شیطان کا کام یہ ہوتا، پہلے اچھا بھڑکا کو دے ڈالتا، بعد میں کیا کرتا، ہلو، اسی شیطان نے کہا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں۔ دیکھیں اس وقت ابو جہل نے کہا کہ ارے بھائی ابھی جنگ شروع ہوئی ہے، تم کہاں نکل کے بھاگ رہے ہو؟ کہنے لگا جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے وہ تم نہیں دیکھ سکتے، میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اور یہ کہتے ہوئے شیطان ملعون واپس بھاگ گیا اور یہ لوگ جنگ میں مارے گئے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو شیطان سے بچائے رکھے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سننے، پڑھنے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے الہ العالمین، ہمارے ساتھ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یا اللہ سب کو قرآن کی برکتوں سے نواز دے، آمین۔ یا اللہ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔